ناظرین، ابن سیاد کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ اس کا پورا نام صاف بن سیاد یا عبداللہ بن سیاد تھا، تاہم روایات میں یہ ابن سیاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مدینہ کے یہودیوں میں سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ انصار میں سے تھا، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، لیکن اس کی اصل حقیقت مشکوک تھی۔ کیا ابن سیاد ہی دجال تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب مبہم ہیں، اور کوئی بھی اس کی حقیقت پوری طرح بیان نہیں کر پایا۔ ابن سیاد کہانت کرتا تھا اور جادوگری میں ماہر تھا، اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پراسرار بن کر رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ اس کے حالات بڑے مختلف تھے، اور اس بنا پر صحابہ کرام کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے تعین میں اختلاف تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے، اور انہوں نے اس کو یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو مغالہ کے محل میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ وہ اس وقت سن بلوغ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ابن سیاد ان سب کی آمد سے بے خبر اپنے کھیل میں مصروف رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا، اور جب وہ متوجہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ بات سن کر غصیلی نظروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیوں یعنی ناخواندہ لوگوں کے رسول ہو۔ اور پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا اور خوب زور سے بھینچا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے، یعنی غیب کی چیزوں میں سے تجھ پر کیا منکشف ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، کبھی تو میرے پاس سچی خبر آتی ہے، اور کبھی تو میرے پاس سچا فرشتہ آتا ہے، اور کبھی جھوٹا شیطان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب سن کر فرمایا، تیرا معاملہ سب گڑبڑ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے لیے چھپائی تھی وہ سورہ الدخان کی 10ویں آیت تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان دھواں ظاہر کر دے۔ ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہا، وہ پوشیدہ بات جو تمہارے دل میں ہے وہ دخ یعنی صرف دھواں سا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن سیاد اگر وہی دجال ہے جس کے آخر زمانہ میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے تو پھر تم اس پر مسلط نہیں ہو سکو گے، یعنی اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکو گے، کیونکہ اس کو قتل کرنا تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقدر ہے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاری صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ ابن سیاد کے دیکھنے سے پہلے چوری چھپے اس کی بات سنی جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، وہ اپنی چھودرا چادر میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی نہ سمجھ آنے والی آواز تھی جس سے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ ابن سیاد کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ کھجور کے تنوں کے پیچھے چھپ چھپ کر چل رہے تھے، دیکھ کر ابن سیاد کو کہا، اے صاف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ابن سیاد کود کر اٹھ بیٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ اسے چھوڑ دیتی تو اس کا معاملہ واضح ہو جاتا۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن سیاد کو مدینہ کے کسی راستے میں ملے تو اسے ایسی بات کہی جس سے وہ غصے میں آ گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ تو ابن عمر اپنی بہن اور زوجہ رسول حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے
تو انہیں اس بات کی خبر پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، اللہ تجھ پر رحم کرے، ابن سیاد سے تو کیا چاہتا ہے؟ کیا تجھے اس کا علم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کسی بات پر غصہ ہو کر نکلے گا؟ ناظرین، ابن سیاد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے واضح دجال ہونے کے بارے میں وحی نہیں اتری تھی، لیکن اس کے حالات خلط ملط تھے۔ البتہ کچھ صحابہ کہتے تھے کہ وہ دجال ہے اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں ہے، اور دونوں قسم کے لوگوں کے پاس دلائل تھے۔ البتہ اس بات پر اتفاق تھا کہ وہ دجال اکبر نہیں بلکہ چھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ بعض صحابہ کے نزدیک وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے حج بھی کیا، اور بالآخر جنگ حرہ کے دن وہ غائب ہو گیا اور پھر پتہ نہیں کہاں چھپ گیا۔ علماء کے نزدیک وہ دجال اکبر تو نہیں تھا مگر شیطان کا چیلا تھا جو ایک فتنہ کے طور پر سامنے آیا تھا، واللہ اعلم۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا